میرے خیال میں دیکھیے میں آپ کو اگر یہ آپ آخری جملہ نہ بولتے ہیں کہ ہم خوش رہ سکیں تو پھر میرے سوال کا جواب اور ہونا تھا. خوش رہنے کے لیے خوش رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تبھی آپ خوش رہ سکتے ہیں. یہ تو مسلم اصول ہے میرے حساب سے. آپ کو خوش رہنے کے لیے بھی ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. اگر آپ اپنی خوشی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو اچھی خاصی ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے، تو پھر آپ خوش رہ سکتے ہیں. جہاں تک ڈیلیٹ کرنے کے تعلق ہے، ہم اس چیز کو ڈیلیٹ نہیں کرتے جو ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح زخم کے ارد گرد خارش جب ہوتی ہے تو وہ نشانی ہوتی ہے کہ زخم اب ختم ہونے والا ہے، اور ہم خارش کر کر کے اسے تازہ کیے رکھتے ہیں. تو آپ اگر وہ کر لیں، یعنی ماضی میں جا کے چھیڑخانی نہ کریں. جو نہیں رہا، جو بیت گیا سو بیت گیا. اگر کسی کو واقعی ڈیلیٹ کرنا ہے تو وہ ماضی ہے. اگر آپ اسے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیں یا اس سے سیکھنا شروع کر دیں تو بس پھر آپ سے زیادہ خوشگوار زندگی کوئی نہیں گزار سکتا. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ جو ہمارا آج ہے ادھر تو ہمارے پاؤں ہی نہیں ہوتے. ہم تو لٹکے ہوتے ہیں کل اور کل میں، آنے والے میں اور گزرے ہوئے میں. آپ اگر آج کے اس لمحے کو معتبر سمجھتے جو آپ کے اختیار کا لمحہ ہے، اس سے اگر آپ خوشی لے لیتے ہیں تو نتھنگ لائک دیٹ. اور اگر آپ بات کریں گے ڈیلیٹ کرنے کی تو وہی کہ ماضی کو ڈیلیٹ کر دیجئے، وہ پھر آ جاتا ہے، پھر ڈیلیٹ کر دیں پھر آ جاتے ہیں. تو اس کو بھی آپ کو ڈیلیٹ کرتے رہنا پڑے گا. وہ فائلیں بھر جاتی ہیں. یعنی آج آپ نے ماضی جو کل تک کا آپ کا تھا، یہ ابھی سے کو 5-10 منٹ پہلے یا 5-6-8 سیکنڈ پہلے لمحات جو تھے وہ آپ نے کہا اوور اینڈ آؤٹ، موو فارورڈ. فرق پڑتا ہے اس سے. سر ہماری سوسائٹی میں بیڈ انفلوئنس جو کس چیز کا زیادہ تر ہے، جو ہماری جو وہ جنریشن ہے وہ غلط طرف کو جا رہی ہے؟ دیکھیے اگین کچھ بنیادی باتیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے پہلے تو انفلوئنس کو سمجھنا ہے کہ انفلوئنس کا مطلب کیا ہے. اب انفلوئنس کے ساتھ ہم جب جوڑ دیتے ہیں بیڈ کو یا گڈ کو تو وہ بعد میں اس کے جا کر ہوتا ہے. میں اگر مجھ سے پوچھیے تو اس وقت سب سے زیادہ جو نقصان دہ بات ہے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں کہ زیادہ تر جن ویڈیوز کو دیکھا جا رہا ہے ان ویڈیوز میں اسکل سیکھنے کے اوپر غور صرف ایک وجہ سے ہے کہ اس سے آپ راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں. آپ اسکل سیکھنے کو یعنی اسکل کو اپنی ارننگ نہیں سمجھ رہے. اسکل سے جڑی ارننگ کے اوپر زیادہ ویڈیوز بن رہی ہیں، تو اس میں پھر دھوکے کے امکانات بڑھ رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک صاحب بیٹھے اگر ویڈیو کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ایک کام کر لیں اور آپ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں، تو اگر ایک لمحے کو ان صاحب سے پوچھ لیا جائے تو آپ پھر وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں ایک صاحب گئے کسی والد کے پاس اور اس کے پاس ڈھیر ساری انگوٹھیاں رکھی ہوئی تھیں، اور اس نے کہا کہ جو یہ انگوٹھی پہنے گا وہ بادشاہ بن جائے گا، جو یہ انگوٹھی پہنے گا وہ کرے گا. لیکن آپ تو تھڑے پہ بیٹھے جس کے پاس ساری انگوٹھیاں موجود ہیں. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو ہمیں کس چیز کو دیکھنا کرنا ہے کہ انفلوئنس تو آپ کے اوپر ہوتا ہے، اب اس کے اثرات اب کہاں لے کر جاتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ نے ایک جگہ سے انفلوئنس دیا کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا اور وہ پڑھ کے کامیاب ہوا ہے، اور آپ نے اس نے وہ والا انفلوئنس لے کے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ تو بڑا اچھا انفلوئنس ہے. اور اگر آپ کو لگا کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا اور اس نے یہ والی حرکت کی جو کہ غیر مناسب تھی اور وہ کامیاب ہو گیا، اور آپ بھی اس کے چکر میں وہ غیر مناسب حرکتیں کرنا شروع کر دیں، آپ نے تو ظاہر ہے وہ برا انفلوئنس ہے. باقی جو سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں جو ایڈکشن ہے، جو یہ لیپ ٹاپ کی، یہ فون کی، یہ ان چیزوں کی، ان سے آپ بچیں. چونکہ ریلز نے کیا کر دیا، ہمارا نقصان کیا والا کیا ہے کہ ہم لوگ جو 10 منٹ کوئی چیز دیکھ سکتے تھے اب ہم لوگ 45 سیکنڈ پہ آ گئے، 30 سیکنڈ پہ آ گئے، 15 سیکنڈ پہ آ گئے، 19 سیکنڈ. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ جس کو ہم وہاں 10 سیکنڈ نہیں سن پا رہے، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ہم انہیں کتنا دیر سن پائیں گے. تو یہ نقصان ہوا ہے جناب.